بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھا شخص جو مسجد کی صفیں بھرنے کی فکر کرتا تھا۔ شہر کے ایک خاموش اور پرانے محلے میں ایک چھوٹی سی مگر پر نور مسجد تھی۔ فجر کے وقت اس مسجد کے دروازے کھلتے تو اکثر صفیں خالی ہی نظر آتی، کبھی دو نمازی، کبھی چار، اور بعض دن تو امام صاحب کے پیچھے صرف ایک ہی مقتدی کھڑا ہوتا۔ مگر ان چند نمازیوں میں ایک شخصیت ایسی تھی جو ہمیشہ موجود ہوتی، ایک کمزور سا سفید داڑھی والا بوڑھا شخص۔ لوگ اسے بابا حلیم کے نام سے جانتے تھے۔ بابا حلیم کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں لکڑی کی چھڑی اور قدم آہستہ آہستہ اٹھتے تھے۔ مگر فجر سے عشاء تک مسجد سے ان کا رشتہ کبھی کمزور نہ پڑا۔ وہ ہر نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، اور اگر پہلی صف خالی ہوتی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی آ جاتی۔ بابا حلیم کے لیے مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی زندگی کا مرکز تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹا، مسجد آباد ہو تو محلہ آباد ہوتا ہے، اور جب صفیں خالی ہوں تو دل ویران ہو جاتے ہیں۔ ایک درد بھری فکر۔ ایک دن مغرب کے بعد بابا حلیم مسجد کے صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چند بچے شور مچاتے ہوئے مسجد کے باہر کھیل رہے تھے، اور کچھ نوجوان موبائل میں مصروف تھے۔ مسجد کے اندر صرف 5 نمازی تھے۔ بابا حلیم نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، کبھی یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی تھی، آج یہ صفیں کیوں خالی ہو گئیں؟ امام صاحب ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بابا جی، آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ بابا حلیم نے آہ بھری، مولانا صاحب، میں نے اپنی جوانی میں اس مسجد کو بھرے ہوئے دیکھا ہے۔ فجر میں جگہ نہیں ملتی تھی، آج اگر میں نہ آؤں تو شاید پہلی صف بھی خالی رہ جائے۔ خاموش دعوت۔ بابا حلیم صرف شکوہ نہیں کرتے تھے، وہ عمل بھی کرتے تھے۔ فجر سے پہلے وہ محلے کے دروازوں کے سامنے سے گزرتے، آہستہ آہستہ سلام کرتے، اور کبھی کسی کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کہتے، بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ وہ کسی پر زور نہیں دیتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ طعنہ دیتے تھے۔ ان کی آواز میں محبت ہوتی تھی، آنکھوں میں اپنائیت۔ کچھ لوگ شروع میں نظر انداز کر دیتے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ ایک نوجوان کی تبدیلی۔ محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سلمان۔ وہ زیادہ تر نماز گھر پر ہی یا کبھی کبھار ہی پڑھتا تھا۔ ایک دن فجر کے وقت بابا حلیم نے اس کے دروازے پر سلام کیا۔ سلمان نے دروازہ کھولا تو سامنے کانپتے ہاتھوں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ بابا حلیم کھڑے تھے۔ بابا جی، اتنی صبح؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ بابا حلیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جب اللہ بلائے تو دیر کیسی، آؤ آج پہلی صف بھر دیتے ہیں۔ سلمان نہ جانے کیوں انکار نہ کر سکا، وہ بابا حلیم کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ اس دن فجر میں پہلی صف مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد سلمان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا جی، آج دل کو سکون ملا ہے۔ بابا حلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہی سکون تو میں چاہتا ہوں کہ ہر دل کو ملے اور ہر صف بھر جائے۔ خاموش محنت کا اثر۔ دن گزرتے گئے، بابا حلیم اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کو یاد دلاتے رہے۔ ان کی کمزوری کے باوجود ان کا حوصلہ مضبوط تھا۔ کبھی وہ بچوں کو مسجد میں پیار سے بٹھاتے، کبھی نوجوانوں سے کہتے، بیٹا، دنیا کی مصروفیت ختم ہو جائے گی، مگر یہ صفیں اگر آج خالی رہیں تو کل افسوس ہوگا۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ فجر میں 4 نمازی 10 بن گئے، عشاء میں پہلی صف کے ساتھ دوسری صف بھی بننے لگی۔
بچوں کی آوازیں اب کھیل کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں سنائی دینے لگیں۔ آخری جمعہ۔ ایک جمعہ آیا جب مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، یہ سب ایک ایسے شخص کی محنت کا نتیجہ ہے جو خود کمزور ہے مگر اس کا ایمان مضبوط ہے۔ سب کی نظریں بابا حلیم کو ڈھونڈنے لگیں مگر وہ نظر نہ آئے۔ نماز کے بعد خبر ملی کہ بابا حلیم فجر کے بعد گھر جاتے ہوئے بیمار ہو گئے ہیں اور اب بستر پر ہیں۔ شام کو محلے کے لوگ ان کے گھر پہنچے۔ بابا حلیم کمزور آواز میں بولے، مسجد کیسی ہے؟ سلمان نے روتے ہوئے کہا، بابا جی آج 3 صفیں بھری ہوئی تھیں۔ بابا حلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، میرا خواب پورا ہو گیا۔ اسی رات بابا حلیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک زندہ ورثہ۔ اگلے دن فجر کے وقت مسجد مکمل بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے کہا، آج ہم صفیں بابا حلیم کی نیت سے بھر رہے ہیں۔ سلمان اور دوسرے نوجوان پہلی صف میں کھڑے تھے۔ ہر دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر ایک بوڑھا شخص اپنی کمزوری کے باوجود مسجد کی صفیں بھرنے کی فکر کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ بابا حلیم تو چلے گئے مگر ان کی فکر، ان کی محنت اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے مسجد کی صفوں میں زندہ ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔